أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 152. فاذکرونی اذکرکم، یہاں سے اس زجر سادس کی انتہا چل رہی ہے، اواخر چل رہے ہیں. کل کے سبق کے اختتام پر عرض کیا تھا کہ اس زجر کے اختتام پر دو کاموں کا تذکر آئے گا، دو چیزوں کا تذکر آئے گا جس کا تعلق براہ راست امت کی طرف ہونے والی وحی کا ہے، یعنی ان کو جو دیے گئے سبق کا ہے. کیونکہ یہ زجر جب شروع ہوا تھا یا بنی اسرائیل کے خطاب سے، اور یہ بھی بتایا تھا وہاں کہ یا بنی اسرائیل کا اسپیشلی دوبارہ خطاب کیوں کیا، سے 12 خطاب کیوں کیا. اس کی وجہ کہ یہ درس استقامت کا زجر ہے اور اس کا تعلق پورے کے پورے دین سے ہوتا ہے، اس لیے پچھلے 5 زجرات کا تعلق اور زور ایک طرف اور اس چھٹے زجر کا زور ایک طرف ہوگا. تو لہذا تاکید مزید کے طور پر، اشد و تاکید کے طور پر یہ یا بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. اور اس زجر سادس کے اندر اللہ تعالیٰ نے استقامت کا چونکہ درس دینا تھا، لہٰذا دوبارہ سے ایسے انعامات یاد دلائے کہ جو براہ راست ملت ابراہیم کے اسپیشلی انعامات تھے، جس کا تعلق اس امت سے اور زیادہ تھا. اور ان انعامات کے یاد دلانے کے بعد استقامت کے درس کے طور پر اس کے درجات بیان کرنے تھے کہ دھیان کرنا ان امور میں استقامت دکھانی ہے. لیکن وہ امور اور وہ درجات استقامت شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دوران بیوقوف لوگوں کی بیوقوفی کا تذکرہ کیا 2 انداز میں، جو کہ آپ تفصیلاً سن چکے. بس یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا نکتہ عرض کروں کہ جب من یرغب عن ملت ابراہیم، یہاں سے بیوقوف لوگوں کی بیوقوفی کا رد شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلی آیت جب ختم ہونے لگتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفتوں کا ذکر ہے، انک انت العزیز الحکیم. تو اگلے 2 رکوعوں کے اندر ان دونوں صفتوں کے نمونے کا اظہار ہے. چنانچہ العزیز کی صفت کا اظہار ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، اس صفت جلالیہ کا تذکرہ اس پورے رکوع کے عنوانات اور اس کے دقائق سے ثابت ہو رہا ہوگا. گویا کہ اگلا سارا رکوع صفت عزیز کے اظہار کا نمونہ ہے، اور اس سے اگلا صفت حکیم کے اظہار کا نمونہ سیقول السفہاء سے لے کر آخر تک ہوگا، کل کے سبق کے اختتام یعنی آیت نمبر 151 تک، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے عظیم صفت کا اظہار کیا، عظیم اظہار کیا کہ کیسے میں اللہ اپنے حکم بھیجتا ہوں اور حکمتوں پر کیسے میں اللہ اظہار کرواتا ہوں. وہ تحویل قبلہ کے حکم سے براہ راست گفتگو کر کے بہت ساری چیزیں سمجھائیں. اور اسی طرح پھر جب ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم یہ 2 صفتیں آئیں تو یہ آپ کو سبق میں پڑھا چکے کہ نمونہ رأفت اور رحمت شروع ہو گیا براہ راست. 2 نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا امت کے مومن لوگوں کے ساتھ، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اور کل کے سبق کا جو آخری آیت تھی یہ جواب نمبر 6 تھا، آپ نے اس کو جواب نمبر 6 لکھا اور اس جواب کا درجہ لکھ لیں جی، جواب ناعمہ. ناعمہ یعنی انعام والا جواب. پہلا جواب حاکمانہ، دوسرا حکیمانہ، تیسرا مشفقانہ، چوتھا برائے استقامت اور 5واں برائے اشفاق اور چھٹا جواب ناعمہ.
یعنی ایسا جواب جس کے اندر اللہ نے اپنی نعمت خاصہ کا تذکرہ کیا۔ تو لہذا درمیان میں دو صفتوں کے جلالی اظہار کے بعد، جلالی اور جمالی اظہار کے بعد، ایک صفت جلالیہ اور ایک صفت جمالیہ، اس کے اظہار کے بعد اللہ نے یا بنی اسرائیل کا جو تذکرہ چھیڑا تھا اور ان کو انعامات اربعہ دکھائے تھے، اس انعام کے آخر میں کیا تھا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اور اس صفت حکیم کے اظہار کے اختتام پر بھی وہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے بطور قبولیت دعا کے ذکر فرمایا کہ دیکھو پھر ہم نے وہ دعا قبول بھی کر لی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ان 4 صفات والا نبی ہم نے تمہارے پاس بھیج بھی دیا۔ لہٰذا اب اس استقامت تم نے دین پر دکھانی ہے، یہود کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے مسئلہ حق کو چھپایا بھی صحیح، سچے مسئلے پر کھڑے بھی نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت کو مانا بھی نہیں۔ چونکہ یہ زجر تو ہو چکا ہے یہودیوں پر اور ساتھ ساتھ اس زجر کے اختتام تک چلتا رہے گا، لیکن استقامت کا سبق اصل فائدہ تو مومنوں کو دیتا ہے۔ تو لہٰذا کافر اپنے مشن پر استقامت کرتے رہیں تو کیا فائدہ؟ اصل تو استقامت مومنوں کو دکھانی ہے، اس لیے استقامت کے اگلے جو 2 درجے بیان ہوں گے ان کے اندر صرف مومنوں کو ہی اللہ مخاطب فرمائیں گے۔ ایک درجے کے اندر براہ راست اور دوسرے درجے کے اندر بالتبع دوسرے لوگوں کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اور اب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے جتنے بھی جواب تھے ان کا جار مجرور کے جتنے بھی جواب تھے ان کے اندر قل متعلق ہوتا تھا، قل للہ المشرق، جن کے ساتھ قل متعلق ہو سکے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بن سکیں وہ تو جوابات ہیں۔ اسی تقریر کے اختتام پر قل کا ہی تذکرہ ہے، قل کا ہی تعلق ہے کہ فَاذْكُرُونِي، سو یعنی اب تو اب یوں کرو، کیا کرو؟ یعنی یہ قل کی طرف سے قل کی ہی مقولہ گویا کہ چل رہا ہے اور درجہ اول استقامت کا۔ لہٰذا اب آپ کو روابط لگے، چونکہ اس کا مشکلات الفن سے تعلق تھا اس لیے آپ کو تفصیل سے سمجھایا جی۔ اب دیکھیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پہلا درجہ استقامت کا بیان ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے استقامت پر، کیونکہ یہ اصل میں تو شرح چل رہی ہے نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی، آپ کو پتہ ہے اس رکوع نمبر 5 کی۔ تو اب یہ اپنی شرح اختتام پر ہے اور رکوع بھی ختم ہونے کو ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پہلا درجہ کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ کیا مطلب؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، کہا نا کہ میری نعمت اور احسان کو یاد کر کے میں اللہ کو براہ راست یاد کرو۔ فَاذْكُرُونِي، سو مجھے یاد رکھو، کہاں؟ ہر جگہ پر، ہر ایک قدم پر، ہر ایک سیکنڈ میں، ہر جاگنے میں، ہر سونے میں تم نے مجھے یاد رکھنا ہے، کیونکہ آئے زمین پر اللہ کے احکام برداری کے لیے ہو۔ زمین پر آنا تمہارے لیے اور کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے زمین پر اگر تم نے کھانا ہو یا پینا ہو، رہائش کرنی ہو یا سونا ہو، کچھ بھی کرنا ہو وہ اللہ کے امر کے تابع ہو، اس میں فائدے ہی فائدے۔ یہ اللہ کی رحمت خصوصیہ ہے کہ اللہ نے احکام ہمیں دیے لیکن اس میں فائدہ اللہ کا نہیں، اس میں فائدہ بندوں کا ہے۔ ہر فائدہ اللہ نے ہمارا رکھا ہے، اس میں اللہ کا کیا فائدہ؟ اللہ کو نہ نفع ہے نہ نقصان ہے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے، لہذا یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے۔ اس لیے فرمایا مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اپنے احکام میں تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا تمہیں انعام دینے میں، احکام اور انعام۔ واشکروا لی، اور میرے احسان ماننا، یعنی میں اللہ نے جو تمہیں دین خالص بنا کر دیا ہے، تمہیں جو عبادت کا حکم دیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں جی؟ ہر چیز میں، ہر امر میں، ہر فعل میں اپنے اللہ کی اتباع کرنا، اپنے اللہ کے امر کو ماننا، اس کو عبادت کہتے تھے نا، کیونکہ میں نے آپ کو بارہا سمجھایا کہ یہ عبادت چند رسومات مذہبیہ کا نام نہیں ہے، بلکہ سماجیات، اقتصادیات، معاملات، عبادات، مناکحات، عقوبات، حدودات، یہ تمام سیر
ان ساری چیزوں کے اندر اللہ کے امر کو ماننا عبادت ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہر حکم میں یاد کرو وشکروا لی، اور میرے احسان مانو کہ میں نے تمہیں ایسا دین بنا کر دیا ہے جس دین کے اندر تمہارا نرا فائدہ ہے۔ ولا تکفرون، اور اس دین خالص سے ہٹ کر، کیونکہ دین خالص بنانے کا حق اللہ کو ہے نا جی، الا للہ الدین الخالص، اس پر اللہ نے پوری صورتوں کو لگایا ہے۔ انشاءاللہ آگے اللہ کریم توفیق دیں گے تو آپ پڑھیں گے۔ ولا تکفرون، نا شکری نہ کرنا اس دین سے اعراض کر کے، لہذا اس دین پر ڈٹ جاؤ، استقامت دکھاؤ۔ اب اس کا ایک طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ 5 اس فذکرونی اذکرکم اس درجہ اول کے 5 طبقات بیان فرمائیں گے کہ اس میں کمی نہ آنے پائے۔ تم نے 5 باتیں یاد رکھنی ہیں، اس درجہ کے 5 طبقات۔ پہلا طبقہ، پہلا امر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تم نے ہر حال میں مجھے یاد رکھنا ہے تو کم از کم اپنے ساتھ مدد لے لو، تاکہ میں اللہ تمہاری مدد بھی کروں اس کام کے اندر، تاکہ تم مجھے یاد رکھو نا۔ اس میں مزید میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہیں کوئی بھلوانے آئے گا، تم پر کوئی حملہ کرنے آئے گا، جس طرح تمہاری ٹریننگ شروع میں کروا دی تھی کہ ابلیس لعین سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ زیادتی کرنے آیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آدم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، کیسے جی؟ کہ اس مدد کے لیے ضروری ہے کہ تم کچھ کرو۔ صحیح کیا کرو جی؟ وہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو مدد مانگنا اللہ سے ڈٹ جانے کے ذریعے، یعنی مشن حق پر ڈٹ جاؤ، یہی اللہ کی مدد تمہارے پاس آ جائے گی۔ مشن حق پر ڈٹ کر دکھاؤ۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ صبح و شام جو تمہاری گزر رہی ہے نا، جب مشن حق پر ڈٹ جاؤ گے تو سمجھو کوئی سیکنڈ تمہارا عبادت کی رحمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ جب موحد ڈٹ جاتا ہے جان تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور پھر اس کا اظہار 5 ٹائم پر ہوگا، اس کا ڈٹ جانے کا مظاہرہ جو ہے تم نے 5 ٹائم کرنا ہے۔ سورج طلوع ہونے لگے اس سے پہلے، سورج ڈھلوان کو پکڑنے لگے، اور جب سورج پیلا ہونے لگے، اور جب سورج غروب ہونے لگے، اور جب سورج اپنے نشانات کو مٹانے لگے، یہ 5 ٹائم ہوتے ہیں عشاء تک۔ تو اس وقت تم نے دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر انتہائی بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں جس پر پوری روئے زمین مشتمل ہوتی ہے۔ ان تبدیلیوں کے باوجود ہم شکران نعمت کے طور پر ان 5 ٹائموں میں اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ ان 5 ٹائموں میں اظہار، یہ بھی نقطہ سمجھ آ گیا، حکمت سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اس استقامت کے اظہار کے لیے ان 5 ٹائموں کا چناؤ کیوں کیا؟ کیونکہ اس میں کرۃ الارض پر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، صحت کے اعتبار سے اور اس کے قیام کے لحاظ سے۔ تو لہذا اللہ نے ان 5 ٹائموں پر جھکنے کا اور استقامت کے مظاہرے کا درس دیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں جی نماز کو ٹائم پر پڑھیں، کیونکہ شکران نعمت تو کامل ہونا چاہیے، پڑھنی تو ہے نا، اور اسی طرح اس کی اقامت کریں۔ نماز کی اقامت کی باتیں آپ کو شروع میں بتا دی تھی، لیکن یہاں ایک آپ کو عجیب نقطہ بھی سمجھانا ہے جو کہ ایک سوال کے طور پر بھی ذہن میں ابھرتا ہے کہ اللہ نے سورت کے شروع میں نماز کے بارے میں بتایا الذین یقیمون الصلاۃ، پھر جب تفصیل عبادات آئیں 5 چیزیں رکوع نمبر 5 کے اندر، تو وہاں بھی فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر فرمایا کہ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ نماز بہت بھاری چیز ہے لیکن خشوع والوں پر نہیں۔ اور پھر آگے یہاں واقیموا الصلاۃ، جب اس کی شرح ہوئی نا، وہاں بھی فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ زجر نمبر 5 کے اندر۔ اور اسی طرح اب آخری طور پر آ رہا ہے زجر نمبر 6 کے اندر تذکرہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب اللہ کریم ابتدائے قرآن میں ایک ایک نقطہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن عجیب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تفصیل نماز یعنی طریقہ نماز کا حکم نہیں دیا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے۔ سوال ابھرتا ہے کہ اللہ نے اس شدت کے ساتھ نماز کا حکم تو دے دیا، لیکن اللہ نے طریقہ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ کو بہت پیارا سا جواب نوٹ کرانا ہے کہ دیکھو جی سورت کے شروع میں کیا فرمایا تھا،
متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس چیز سے غیب جی؟ جو نظروں سے اوجھل چیز ہوتی ہے، باقی قوت دلائل میں وہ سامنے ہوتی ہے، مشاہدات میں سامنے ہوتی ہے، مشاہدات دلائل میں، لیکن نظروں سے اوجھل چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو صفت ذکر کی نا وہ یہی تھی، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ اس کا مطلب ہے ایمان بالغیب کا اظہار سب سے پہلے صلاۃ کے ساتھ ہوگا۔ کیسے جی؟ کہ اللہ صرف حکم اقیم الصلاۃ کا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ایمان بالغیب کے طور پر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے کہ وہ نماز پڑھتے کیسے ہیں۔ یہ گویا ایمان بالغیب کی پہلے ٹریننگ تمہاری ہو جائے گی اور امتحان بھی تمہارا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے طریقہ نماز وحی خفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی زبان سے نشر کروایا، اور قانون موٹا بیان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور موٹا قانون یہاں بھی بیان کر دیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بتا کر یہ چیک کرنا چاہا کہ جب رسول انعام کے طور پر آیا ہے تو جو رسول طریقہ نماز ان کو سکھائے گا کیا یہ لیتے ہیں کہ نہیں؟ اگر تو لے لیا تو یوں سمجھو ایمان بالغیب ان کا کامل ہے، اب ہدی للمتقین میں شامل ہو گئے۔ لہٰذا یہ بہت پیارا نکتہ ہے، اس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے، یہ بہت بڑے سوال کا بھی جواب ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں وحی خفی کے ذریعے سمجھائیں، حدیث کے ذریعے سمجھائیں، وہ پھر وحی جلی قرآن کے اندر بھی ان کی تائیدات کاملہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کا ذکر فرمایا، اس کے اندر جو فرائض ہیں ان کا تعلق براہ راست نماز کے اندر ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ کیونکہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ منکرین حدیث تو کہتے ہیں نا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان پر براہ راست اثر نہیں لیتے، وہ صرف اور صرف کہتے ہیں کہ جو وہی سنائیں گے تو وہی لینی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ یہود کا ہی ایک فرقہ ہے جو مسلمانوں کے اندر پرورش پا رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا حکم فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی؟ اوقات مخصوصہ کا چناؤ کرتے ہیں اور افعال مخصوصہ کا چناؤ کرتے ہیں، بے اقوال مخصوصہ، یعنی اوقات مخصوصہ بے افعال مخصوصہ ہے جی، بے اقوال مخصوصہ۔ تو اقوال مخصوصہ بے افعال مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ کا نام نماز حدیث میں آیا ہے۔ تو اب یہ اوقات مخصوصہ بھی براہ راست قرآن میں موجود ہے، 5 کے 5 ٹائم قرآن میں موجود ہے۔ تفصیلات کا یہ وقت نہیں، اشارے کر رہا ہوں، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ اس قسم کے آیات کے اندر تسبیح مقید جہاں موجود ہے وہاں نماز کے اوقات کا ذکر ہے۔ اب رہا اوقات مخصوصہ، افعال مخصوصہ۔ افعال مخصوصہ میں تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، اور قیام ہے، رکوع سجدے ہیں۔ اسی طرح نماز کے اندر بیٹھنے کا ذکر ہے اور نماز کے اختتام کا ذکر ہے۔ تو یہ چیزیں فرائض قرآن کے اندر براہ راست موجود ہے، قیام کا بھی ذکر ہے، رکوع اور سجدے کا بھی قرآن میں ذکر ہوتا ہے، یعنی تائیدات باقاعدہ حدیث والی موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے جماعت تک کا بھی تذکرہ کرا دیا، جس طرح کہ صلاۃ خوف کا جہاں ذکر آتا ہے نا، وہاں اللہ نے طریقہ جماعت کا بھی ذکر کیا، کیونکہ یہ بھی رکن صلاۃ کے براہ راست قریب ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر تشہد کا یعنی بیٹھنے کا، قعود کا ذکر فرض ہے، تو قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہے؟ دیکھو جی، جب سجدہ بندہ کر لیتا ہے تو اس وقت کیا کرے؟ تو اس وقت براہ راست یا قیام کرے گا یا قعود کرے گا۔ تو قیام کا ذکر چونکہ پہلے ہو چکا ہے، اب رہتا ہے قعود۔ تو فَإِذَا سَجَدُوا کے بعد براہ راست اقتضاء النص سے ثابت ہوا قعود۔ اور من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ، من بعد الصلاۃ کا تذکرہ آیا کہ اس کا مطلب ہے فائدہ، اور قضیتم الصلاۃ کا بھی تذکرہ ہے، یعنی نماز کا بعد بھی ہوتا ہے اور نماز کا اختتام و انتہا بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بھی بندوں پر فرض ہے۔ تو ان سارے جو ہے ارکان الصلاۃ کا تذکرہ قرآن میں براہ راست موجود بھی ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے کہ پڑھ کر دکھایا تو وہ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے بتایا۔ تو لہذا یہ ایک تفصیلی تقریر آپ کے سامنے بھی ہو گئی،
اور اس کو نوٹ بھی رکھنا ہے کہ یہ سوال دوبارہ ذہن میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کریم نے ایمان بالغیب کے فوراً تذکرے کے بعد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، تو یہ ایک علمی نکتہ تھا۔ اگر ابتدائی ترجمے والے ساتھیوں کو پتہ نہ بھی چلے تو کوئی اتنی بڑی حرج نہیں ہے، لیکن اہل علم کو ضرور اس نکتہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہود و نصارہ اور منکرین حدیث رد کرتے ہیں نعوذ باللہ نماز کا، وہ کہتے ہیں نماز نام کی کوئی چیز نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کریم نے درس استقامت میں نماز کا ذکر کیا، اور اللہ نے متقیوں کے تقوی میں سب سے پہلے ایمان کے بعد اعمال میں نماز کا ذکر کیا، اس لیے تو حدیث پاک میں بھی آیا سب سے پہلے بندے کا حساب نماز کے اندر ہوگا۔ اس لیے تو قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز جو ہے یہ بے حیائی سے روکتی ہے اور ہر خلاف شرع سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نماز کے اندر نمبر پورے ہوں تو ہر بے حیائی سے بھی رکنے کے نمبر پورے ہو جائیں گے، اور ہر خلاف شرع سے رکنے کے نمبر بھی پورے نکل آئیں گے۔ اس لیے بندے کی نماز کا حساب، مومن کی نماز کا حساب کرنے کے بعد اللہ کریم اس کے سارے اعمال کے نمبر اسی طرح لگوا دیں گے۔ اگر کسی کی نماز نہیں ہے تو یہ تو جہنمی، جہنم میں پہنچ کر کہیں گے لم نک من المصلین، ہم بڑے بڑے گناہوں میں یہ بھی گناہ کرتے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، الیاذ باللہ۔ تو اس لیے اتنی بڑی چیز کا تذکرہ اور اس کا طریقہ اللہ نے ایمان بالغیب پر رکھ دیا ہے۔ تو اب آئیے جی کہ استعانت بالصبر، مشن حق پر ڈٹ جاؤ اور نماز پڑھو۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ درجہ یہ ہے ڈٹ جانے کا کہ ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد کرو، یہ درجہ اول ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جب تم ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد رکھو گے نا تو اللہ پھر ڈٹ جانے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ مشن حق پر جو ڈٹ جائے، حتیٰ کہ لوگوں نے گھروں سے نکال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورا شہر نصیب فرما دیا، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس مکہ جہاں سے نکالا ہے اللہ نے یہاں کا فاتح بنا کر لایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ ڈٹ جانے والوں کا ساتھ ضرور دیا کرتے ہیں۔ آپ مشن حق پر ڈٹ جائیں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی رشتہ داری کے اندر، اپنے محکمے کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر مشن حق پر کچھ ڈٹ کر دکھائیں، پھر دیکھیں جی اللہ تمہارا ساتھ کیسے دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے بن جاتے ہیں پھر اللہ سارا ان کا ہو جاتے ہیں، پھر اسے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے پاتی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ڈٹ جانا، ڈٹنا جو ہے یہ بعض اوقات اس سے جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ کہا جان سے ہاتھ دھونا نہیں ہے، تمہیں اصل زندگی تک مل جائے گی، اتنا ڈٹ کر دکھاؤ، اشارہ کر دیا، اتنا ڈٹ کر دکھاؤ حتیٰ کہ تمہیں مار ڈالا جائے، بے شک مر جانا، دنیا کے چھوٹے سے جزیرے سے، اس چھوٹے سے پلینٹ سے نکل آؤ گے نا، جاؤ گے تو اسی جنت میں جس کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا، جہاں تمہارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام رہتے تھے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، یہ نہ کہنا کہ جو مر گیا بس کھپ گیا جی، اس نے مشن اس کا زیرو ہو گیا، نہیں نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، نہ کہنا اس کو جو مارا جائے، مقتول ہو جائے، مقتول میت کو کہتے ہیں نا، اللہ خود بھی اس کو میت کہہ رہے ہیں، دنیا کے اعتبار سے تو یقیناً میت ہو جائے گا، لیکن تم نے اس کو اللہ کی راہ میں مقتول ہونے والے کو امواتن، عام مردہ نہیں کہنا کہ یہ جی عام مردے ہیں، نکرہ ہے نا کہ یہ عام مردے ہیں، جس طرح کہ میت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ناجنا بل احیاء، بل ہم احیاء ہوتا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کیوں جی؟ اصل زندگی تو اب ملی ہے، اس چھوٹی سی زمین سے نکل کر اب تو اصل جہان کی طرف گئے ہیں، تو اب اس کو تم موت کہہ دو اور یہ حیات کہہ دو تو یہ ٹھیک تو نہیں ہے نا۔ اور ہر مومن کو بھی جنت تو ملتی ہے، لیکن اللہ نے شہداء کے لیے اسپیشل زندگی جنت کا تذکرہ کر کے فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ عام مومن اور باقی شہداء کی زندگی میں ایک فرق ہوتا ہے کہ مومنوں کو ان کے اپنے اپنے درجے مل جاتے ہیں، جبکہ جو شہید ہوتا ہے نا راہ حق میں، اس کے لیے ایک درجہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری جنت کو فریق قرار دے دیتے ہیں۔ تسرع حیث شاءت، حدیث میں آیا ان کے ارواح کو جنت کی سواریاں ملتی ہیں، وہ
وہ جنت کے پرندوں کی سواریوں پر سوار ہو کر، یہ نہیں کہ جنت میں جا کر پرندے بن جاتے ہیں، اشرف المخلوقات سے وہ پرندے نہیں بن جاتے، بلکہ حواصل طیر، پرندوں کے جسم ان کے لیے بطور سواریوں کے ہوتے ہیں، ان پر سوار ہو کر مومن کی جو ارواح ہوتی ہے، شہداء کی جو ارواح ہوتی ہے، پوری جنت کی سیر کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے مومن نے جہاں بیٹھنا ہوگا، شہید نے جہاں بیٹھنا ہوگا، اس بیٹھنے کی جگہ کا جو حتمی چناؤ ہے کہ روزانہ مجھے آ کر کہیں آرام کرنا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، جو چناؤ کرے گا نا وہ سب سے اعلیٰ حصے کا چناؤ کرتا ہے۔ وہ کیا ہے جی سب سے اعلیٰ حصہ؟ کہ جنت سے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا عرش، اللہ کی رحمتوں کا عرش، واللہ عالم بحقیقت الحال، لیکن وہاں جا کر جی چناؤ کریں گے کہ ہم نے یہیں پر سکون کرنا ہے، تو وہاں اللہ ان کے سواریوں کو گھونسلے مہیا کریں گے جہاں پر وہ جا کر سوار آرام کریں گے۔ تو اصل زندگی تو یہ ہے، لیکن ہمیں تو چونکہ شعور اس زندگی کا اس جسم کے ذریعے ہے، جسم کی ڈیڈ باڈی تو یہاں پڑی ہے، تو اصل زندگی میں وہ کیسے پہنچ گیا جی؟ ہمیں چونکہ شعور نہیں تھا نا روح کی زندگی کا، ہمیں روح کے جسم کا ہی پتہ نہیں ہے، روح کا اس سرے سے پتہ نہیں ہے، تو اس کے پھر کھانے پینے رہنے سہنے کا کیسے شعور آ سکتا ہے؟ تو اسی لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں چونکہ خبر ہی نہیں ہے نا، تم نے جسمانی زندگی تو دیکھی ہوئی ہے، روحانی زندگی دیکھی ہوئی نہیں ہے، تو لہذا ہمیں اس چیز کا شعور تک نہیں ہے۔ ہمیں تو بہت ساری چیزوں کا شعور نہیں ہے، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم تو ہے کہ اللہ نے علم دے دیا کہ وہ بھئی ایسی زندگی میں ہوں گے کہ وہ ناقابل بیان ہے تمہارے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بھی فرمائی ہے، جس طرح کہ میں بتا رہا تھا کہ جنت میں جا کر ان کے لیے فری ہو جاتی ہے۔ تو یہ علم تو ہے لیکن شعور نہیں ہے۔ شعور کہتے ہیں اس نقشے کو جو ہمارے ذہن میں آ جائے، وہ نقشہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ جس طرح بچے کی زندگی کا، ماں کے پیٹ میں زندگی کا شعور، علم تو ہوتا ہے کہ وہ وہاں زندہ ہے، لیکن شعور نہیں ہوتا۔ کہ شعور تو ہمیں یہ ہے کہ گھٹن سے کوئی مر جاتا ہے، اتنی چھوٹی جگہ پر کوئی نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہیں زندہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور۔ شعور بہت ساری چیزوں کا ہمیں نہیں ہے، تو مومنین اور شہداء کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ یہاں پر یہ باطل فرقوں نے نعوذ باللہ کتاب اللہ کی آیت جس طرح چل رہی ہے مومنوں کی تسلی کے لیے کہ دھیان کرنا، یہ طبقات خمسہ بیان ہونے لگے ہیں کہ پہلے درجہ کے، تو اصل تو یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دھیان کرنا، جان تک بھی چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن مشن کو کبھی بھی زیرو نہ کرنا، شیطان کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، اصل تو یہ ہے۔ لیکن باطل فرقے چونکہ کتاب اللہ پڑھیں گے نہیں، کتاب اللہ کی باتوں کے اندر نعوذ باللہ کمیاں اور کجیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اللہ نے جو فرما دیے شہید زندہ ہیں، تو پھر اس لیے ان کو میت نہ کہو جی شہید زندہ ہیں، ہماری باتیں بھی سنتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی قبر میں شہید کی باڈی زندہ پڑی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ نے یہاں شہید کے جسم کو زندہ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا۔ چلیں ان کا علاج بھی ہو جاتا ہے کتاب اللہ کے ذریعے۔ پہلا کہ اللہ نے تو خود بھی ان کو مقتول کہا، اب مقتول مجروح کو تو نہیں کہتے نا، زخمی کو تو نہیں کہتے، میت کو ہی کہتے ہیں، تو اللہ کریم نے خود ان کو مقتول کہا ہے، پھر خود ان کو زندہ کہا ہے۔ مقتول بھی ہو زندہ بھی ہو، بتاؤ یہ کون سی زندگی ہے؟ تو اس پہلی کا حل تب بھی ہو سکتا ہے جب کہا جائے باڈی کہ اس کی ڈیڈ ہو چکی ہے، مقتول ہو چکی ہے، جس چیز کو مارا ہے جو کہ قتل ہوئی ہے، اور زندہ کیا چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہارا شعور نہیں ہے، وہ اس کی زندگی اعلیٰ درجے کی ہے، روح والی زندگی ہے، باڈی ڈیڈ ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں شہید کا جسم جو ہے زندہ ہے، تو پھر اس کو کہنا پڑے گا شہید کا جسم مقتول بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز مقتول بھی ہو؟ مقتول زندہ کو تو کہتے نہیں ہیں، وہ تو مرے ہوئے کو کہتے ہیں نا مقتول، تو پھر اس کو کہنا پڑے گا مقتول کا جسم بھی زندہ ہے اور مقتول بھی ہے، تو ہر کوئی کہے گا بھئی یہ بات تو عقل سے بالکل پیدل لگتی ہے۔ تو پھر اگر کوئی کہے مزید بھی ضد کرے تو اس کو کہو دیکھو ایک طرف سے ڈاکٹر آ کر کہہ دیتا ہے کہ شہید کا جسم جو ہے یہ مر چکا ہے جی، اس کے کفن دفن وغیرہ کا انتظام کرو، تو ڈاکٹر کی مان کر تم اب دفن کیوں کرتے ہو؟ جو باڈی ڈیڈ نہیں ہے اس کی، اگر باڈی اس کی زندہ ہے تو پھر اللہ کی مانو نا، یہاں ڈاکٹر کی کیوں مانتے ہو؟ اب اس کو دفن کیوں کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں جی بھائی آج تو ڈاکٹر کی مان لینا، پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کی، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیسے عقل ہے؟ تو اس کا
کا مطلب ہے جو دین اپنے پیٹ سے بنایا جائے نا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اس کی قرآن نے نشانی بیان کی ہے کہ اس کے اندر ان سے وہ جگہ طے نہیں ہوگی، ہمیشہ لڑتے رہیں گے، بھئی یہ بات ہم سے طے نہیں ہو رہی، اختلاف ہی اختلاف اس کے اندر چھڑا رہے گا۔ تو لہذا ان کو کہو ڈاکٹر کی بھی مانے، اللہ کی بھی مانے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کی باڈی ڈیڈ ہو چکی ہے، اس کی باڈی جو ہے زندہ نہیں ہے، اس کی باڈی ختم ہو چکی ہے، بلکہ اور جو زندگی ہے وہ ایسی زندگی ہے کہ بغیر جسم کے وہ عطا کردہ زندگی ہے۔ اب بغیر جسم کی زندگی ہوتی ہے کیا؟ کہاں ہوتی تو ہے، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ خود فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بغیر جسم کے ان کو زندگی عطا ہوتی ہے۔ اس لیے تو مفسرین کرام یہاں پر بڑا زور دے کر فرماتے ہیں، خصوصاً روح المعانی مفسر علامہ آلوسی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ شہید کا جو جسم ہے، اما القول بحیات هذا الجسد الرمیم، اس جسد رمیم کے حیات کا قول کرنا جو ہے یہ تو جو کیونکہ اس کی بنائی بھی ختم ہو چکی ہے، اس کا جسم ٹوٹ بھی چکا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، قانون تو نہیں ہے نا کہ شہید کا جسم محفوظ رہے۔ اب شہید کے جسم کو نوچ ڈالے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو کاٹ ڈالا، نوچ ڈالا، حالانکہ ابھی تو دفن بھی نہیں ہوئے، لیکن کافروں نے ان کے جسم کو کاٹ ڈالا، توڑ ڈالا۔ تو پھر اسی طرح بہت سارے شہید کے جسم تلوار لگنے سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اب شہید کا جسم کیا محفوظ ہوتا ہے؟ تلوار لگنے سے ٹوٹا تو ہے، تبھی تو فوت ہوا ہے، اسی طرح بم سے اڑ جاتا ہے پورا جسم۔ تو پھر کیا شہید کی نعوذ باللہ توہین ہو گئی ہے؟ نہیں جی نہیں، شہید کا جسم ختم ہو چکا ہے، لہٰذا جو اس کے جسم کے اعضاء بچے ہیں اس کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، اور جو ہے اس کی جو حیات ہے وہ بغیر جسم کے ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کے درجے میں ہے۔ مفسر بیضاوی یہی تو فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ حَيَاتَهُمْ، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ باقی حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ ان کے بارے میں، شہید کے بارے میں یہ تو تم کہہ سکتے ہو نا کہ وہ مر گیا ہے، کیونکہ اس کی باڈی جو ڈیڈ ہو چکی ہے۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ میرا تو دل تھا کہ آج اس رکوع کو پورا کریں گے، لیکن صلاۃ اور اس شہید کی زندگی کا تھوڑا درمیان میں تذکرہ آیا، لہذا اس تفصیل کو بھی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ یہ استقامت کا جو درجہ اولا ہے اس کے 5 طبقات بیان کرنے ہیں جو کہ اس رکوع میں بیان ہو رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔